खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और निजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। आज मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने एक बार फिर ये मुमकिन किया कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को बांट सकूँ। खुदावंद बड़े अजीबोगरीब तरीके से काम करता है और फिर जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं उन्हीं के मुताबिक यकीन खुदा हमें बरक़ात से भी नवाजता है। आज मैं आपको सहून के मतलब थोड़ी सी बातचीत करने जा रहा हूँ, जिसका जिक्र आप पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में, नए यरूशलेम में बहुत दफ़ा पढ़ते हैं। सहून का मतलब क्या है? सहून किस जगह का नाम है? सहून पहाड़ है, मक़दस है, क्या है? और फिर आज सहून हमारे लिए किस तरह खुदा के साथ राब्ते का जरिया बनता है। तो आइए आज मैं अपनी शुरुआत सहून में खुदावंद का मुश्ताक होना। बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 84 बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गदरिज हो चली। मेरा दिल, मेरा जिस्म जिंदा खुदा की खुशी के लिए ललकारते हैं। सहून एक छोटा सा पहाड़ है जो बनी इसराइल में पाया जाता है। इसको मुकद्दस पहाड़ भी कहा जाता है और ये इबादत की बुनियाद भी है, जहाँ पर खुदा का मक़दस मौजूद था। अगरचा ये पहाड़ कोई बड़ा पहाड़ नहीं है, उन पहाड़ों में हरमोन पहाड़ जो है वो उससे कहीं बड़ा है, लेकिन इस पहाड़ को इतनी अहमियत क्यों दी गई है? ये पहाड़ कोई माउंट एवरेस्ट नहीं है, छोटा है, लेकिन इसको इतनी अहमियत क्यों दी गई है? सुलेमान ने जब हैकल की तामीर की तो उसने कहा खुदा हाथ के बना हुए मकामात में नहीं रहता है। तो खुदा कहाँ है? खुदा इंसान के साथ राब्ता कैसे करता है? खुदा का पहाड़, खुदा का मस्कन। यरूशलेम को भी सहून कहा गया है। तो सहून के मतलब बहुत से गीत पाए जाते हैं। लोग खुशी से सहून की खूबसूरती का जिक्र करते हैं। ज़बूर नवीस मतअद्दद बार सहून का जिक्र बार बार करता है। और क्यों करता है? उसकी खूबसूरती की वजह से, और फिर उसकी हाकमियत को बयान करता है, और फिर ऐसा भी बयान करता है कि खुदावंद इस पहाड़ से अपने लोगों के साथ राब्ता करता है। फिर ज़बूरों में जो ज़बूर लोग बनी इसराइल सहून के शहर में जाते हुए गाते थे, वो बड़े अहम ज़बूर हैं। वो खुदावंद के घर में जाने के लिए रास्ते में बहुत से ज़बूर गाते थे। ज़्यादातर ज़बूर 120, 21 और फिर 25 तक, और उससे पहले थोड़े से ज़बूर जिन्हें कहा जाता है कि वो इस सफ़र में इस्तेमाल करते थे। ये ज़बूर खुदा के लोगों को जिन्हें मुकर्रर किया गया था इससे पहले कि हैकल की तामीर हो। पहला तवारीख उसके 16वें बाब में हम इसके मतलब पढ़ते हैं, 6 बाब में, कि किस तरह खुदा ने कुरा और आसफ और दूसरे लोगों को इस्तेमाल किया कि वो ज़बूर तहरीर करें। और आज हम देखते हैं ये ज़बूर हमारे लिए उम्मीद और खुशी का जरिया बनते हैं। आज सहून खुदा के हजूरी की नुमाइंदगी करता था उस वक़्त, और आज हम देखेंगे कि आज किस तरह सहून खुदा के लोगों, खुदा की सुकूनत गाह की नुमाइंदगी करता है। जैसे
بنی اسرائیل خدا کے چنے ہوئے لوگ تھے، وہ ایک قوم کا چناؤ خدا نے کیا تھا۔ اسی طرح سہون خدا کا چنا ہوا پہاڑ بھی تھا۔ خدا سہون سے حکومت کرتا تھا کیونکہ اس کا تخت وہاں تھا، اور سہون پر اس نے اپنی ہیکل کی بنیاد بھی رکھی تھی۔ اس طرح سہون اللہ کی برکات اور پناہ کی جگہ تھی۔ سہون کو اکثر یروشلم اور ہیکل سے منسلک کیا جاتا ہے، جو قدیم دنیا کے لیے خدا کا ایک نجات بخش منصوبہ تھا۔ پہلے سہون پہاڑ، پھر یروشلم پر جب قبضہ ہوا تو یروشلم کو داؤد کا شہر کہا جانے لگا، پھر پورے شہر کو سہون کہا جانے لگا، پھر بنی اسرائیل قوم کو سہون کہا جانے لگا، اور آخر میں پوری دنیا کو سہون کہا گیا ہے۔ تو اس میں بڑا اہم پیغام پایا جاتا ہے کہ سہون آج کس طرح میرے لیے بھی اہم ہے۔ آج ہم اسی کے متعلق سیکھنے جاتے ہیں۔ یہ میں نے جیسے کہا کہ داؤد نے اس کو فتح کیا، اس کا نام داؤد کا شہر بھی کہا گیا، اور پھر جیسے جیسے وقت گزرا آج ہم دیکھتے ہیں کہ سہون کا نام بڑا اہم ہے۔ آج یروشلم کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور جس کو سہون ہی کہا جاتا ہے۔ یہ خدا کی سکونت کی جگہ تھی۔ سہون کا نام زبوروں میں 38 بار آیا ہے، اور اس میں بار بار اس بات کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو یہاں سے نجات فراہم کرتا ہے۔ کس طرح خدا اپنے لوگوں کو یہاں سے نجات فراہم کرتا تھا؟ سہون ہیکل ایک نجات کا ذریعہ تھا، جہاں پر لوگ خدا سے ملتے تھے۔ لوگ بنی اسرائیل قوم سال میں 3 بار دشوار گزار راستوں سے گزر کر سہون میں جمع ہوتے تھے، جہاں پر خدا کے آگے حمد و ثنا عبادت کی جاتی تھی، اور پھر یہ وہ وقت تھا جب خدا کے لوگ اس کے ساتھ منسلک ہو جاتے تھے۔ آج سہون کہاں ہے؟ آئیے مکاشفہ 14واں باب اور اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے، مکاشفہ کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے، پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برا سہون کے پہاڑ پر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1,44,000 ہے، جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ کہاں پر ہے؟ یہ یقیناً آسمان کی بادشاہت کی بات کی جا رہی ہے۔ برا کہاں کھڑا ہے؟ سہون کے پہاڑ پر، اور سہون آج اس پہاڑ کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو کہا گیا ہے۔ کیوں یہ چھوٹا سا پہاڑ؟ خدا نے اس کا چناؤ کیوں کیا؟ دوسرے پہاڑ بڑے بڑے اونچے ہیں، اس لیے کہ خدا یہ ظاہر کرتا ہے کہ جس چیز کو خدا بڑا بناتا ہے وہی بڑی چیز بنتی ہے، وہی اہم ہے، چاہے آپ چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں۔ جب خدا کسی چیز کو بڑا بناتا ہے تو وہ بڑی بنتی ہے۔ اور پھر دیکھیں سہون کے پہاڑ کے متعلق ایک اور بات بڑی واضح ہے۔ زبور 68 اور اس کی 16ویں آیت میں ایسے لگتا ہے جیسے دوسرے پہاڑ اس سے حسد کرتے تھے۔ کیا لکھا ہے؟ 68 اور اس کی 16ویں آیت، اے اونچے پہاڑوں، تم اس پہاڑ پر کیوں تکتے ہو جسے خدا نے اپنی سکونت کے لیے پسند کیا ہے؟ بلکہ خداوند اس میں ابد تک رہے گا۔ یعنی دوسرے پہاڑ
یقیناً اس قابل نہیں تھے جو مقام خدا نے اس صہیون کے پہاڑ کو دیا تھا۔ تو صہیون کا پہاڑ، ایماندار آخری وقت میں وہاں اکٹھے ہوں گے۔ زبور 84 اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے۔ واہ! صہیون کی عدالت میں کون آئے گا؟ آئیے زبور 84 اس کی پہلی 4 آیات کو ہم پڑھتے ہیں، اور یہاں پر صہیون کے متعلق بہت سی باتیں درج کی گئی ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اے لشکروں کے خداوند تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہے۔ میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے، بلکہ گزر ہو چلی۔ میرا دل، میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں۔ اے لشکروں کے خداوند، اے میرے بادشاہ اور میرے خدا، تیرے مذبحوں کے پاس گورایا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا، جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے۔ مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ وہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر عدالت کا ذکر ہے اس زبور میں۔ یہاں پر وہاں کون خوش ہوگا، وہاں جانے والوں کا رد عمل کیسا ہوگا۔ بائبل مقدس میں اس زبور میں ہمیں بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں۔ زبور نویس یہاں پر بیان کرتا ہے کہ خدا کا دائمی ٹھکانہ وہ ہے صہیون۔ جہاں خواہش خدا کی ہے، خدا کے لوگوں کی خواہش ہے، اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ خدا کے قریب رہو۔ یہاں زبور نویس بڑا واضح کرتا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں خداوند کے قریب رہ سکوں، پہلے دوسری۔ پھر خدا کی موجودگی کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ پھر یہاں پر مقدس کو بڑا منفرد مقام حاصل ہے، عبادت کرنے کی جگہ، جہاں خدا کو لوگ خدا کے جمال کو دیکھتے تھے، خدا کی قدرت کا نظارہ کرتے تھے، اور اس کے مقدس ہیکل سے آسودہ ہوتے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جس پر لوگوں کا انصار خدا کے ساتھ تعلق اور بے مثال خوشی حاصل ہوتی تھی۔ ان کا انصار خدا پر تھا۔ اسی زبور میں خدا کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بیان کیا گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی تمجید کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں بھروسہ ہے۔ پھر ہم خدا سے قوت حاصل کرتے ہیں 5ویں آیت میں، اور اس پر بھروسہ ہم کرتے ہیں۔ مقدس وہ جگہ ہے جہاں عبادت میں دوسرے ایمانداروں کے ساتھ رفاقت کے ذریعے اس کی طرف تعلقات کو پران چڑھایا جاتا ہے۔ آج جب ہم مل کر عبادت کرتے ہیں تو پھر یقین جانیں کہ اس کے ذریعے ہم خدا کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوا کرتے ہیں۔ جب میں اس کی بات بڑے پڑھ رہا تھا تو میں آپ سب کی جو مل کر ہم عبادت کرتے ہیں اس کے متعلق سوچ رہا تھا کہ کس طرح ہم اس میں خدا کی رفاقت کو حاصل کرتے ہیں، ایک دوسرے کی رفاقت کو حاصل کرتے ہیں، اور پھر کس طرح ہم خدا کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو پروان چڑھاتے ہیں، اور کس طرح خدا کے سب سے 2 بڑے حکم ہیں اس پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں۔ مقدس میں خدا کی موجودگی عبادت گزاروں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ شاندار خدا کی بادشاہت کی جھلک کو دیکھتے ہیں۔ وہ جب آپ مل کر عبادت کرتے ہیں تو جہاں پر خدا کی بادشاہت کی جھلک آپ کو نظر آنی چاہیے، اور پھر اس بات کا احساس ہو کہ ہمیں یہ عبادت ابدی زندگی دلاتی ہے۔ یہ ہے زبور نویس جو تمام کچھ بیان کرتا ہے۔ یہاں پر یہ کن کے لیے ہے؟ خدا کن کی عدالت کرے گا؟ صہیون سے کون آئے گا؟ کہ کون ہوں گے جو اس کے لیے پرجوش ہے، جن میں اس کے لیے جذبہ اور جوش پایا جاتا ہے، جو بڑا شاید بلند یا
عاجز درجہ رکھتے ہیں، خدا انہیں بلاتا ہے۔ وہ جو خدا کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، خدا انہیں بلاتا ہے۔ جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے لیے ان کے غم کو نعمت میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ ہر روز قوت دیتا ہے تاکہ ہم اس میں ترقی کریں، چونکہ کوئی بھی انسان جسمانی طور پر صہیون کی عدالت میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس وقت کہاں پر عدالت ہے؟ یہاں پر زمین میں تو صہیون کا نام و نشان نہیں ہے، پہاڑ ہے جس پر نہ خدا کا مقدس ہے، نہ خدا کا عہد کا صندوق ہے وہاں پر، نہ وہ خدا وہاں رہتا ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ خداوند بات چیت آج کس طرح کرتا ہے؟ اپنے کلام کے ذریعے، دعا کے ذریعے ہم اپنی درخواستیں پیش کرنے کے لیے اس سے دعا کرتے ہیں۔ خدا ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے اور ہمارے لیے کہتا ہے سورج، 84 بات اس کی 11ویں آیت میں سورج کے متعلق کہا گیا ہے، جس کی شعاؤں سے وہ برکت پیدا کرتا ہے اور ایک حفاظت ہمیں مہیا کرتا ہے۔ یہ ہے خدا صہیون کی عدالت۔ صہیون دیکھیں، جب بنی اسرائیل عید فصح، عید پینتیکوست اور عید خیام میں جب یہ لوگ سفر کرتے تھے تو یہ بہت دشوار گزار راستوں سے گزرتے تھے۔ یہ زبور لوگ گاتے جاتے تھے راستے، یہ انہیں خدا کے لیے حوصلہ عطا کرتے تھے۔ دشواروں کے راستوں میں سے گزر کر وہ یروشلم میں پہنچتے تھے تو پھر کتنا جوش اور جذبہ ان کے اوپر ہوتا تھا، جوش سے بڑھ جاتے تھے اور زور سے گاتے تھے۔ لمبے سفر کی تھکاوٹ انہیں ختم ہوتی معلوم ہوتی تھی، لوگ بڑے جذباتی ہو جاتے تھے۔ اس کو تھوڑی سی تصویر کشی جب ہم کرتے ہیں زبوروں کی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا حقیقت میں ہمارے لیے کتنا بڑا درد رکھتا ہے۔ میں زبور 123 اور اس کی پہلی 3 آیات میں پڑھنے لگا ہوں۔ یہ وہی زبور ہے جو لوگ راستے میں گاتے تھے۔ لکھا ہے، تو جو آسمان پر تخت نشین ہے۔ وہ سب سے پہلے کیا زبور نویس کرتا ہے 123 کے؟ تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، میں اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ کیوں؟ دیکھ جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ پر لگی اور لونڈی کی آنکھیں اپنے بیوی کی ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں، اسی طرح ہماری آنکھیں خداوند اپنے خدا کی طرف لگی ہیں۔ کتنا بڑا پیغام! آپ پتہ ہے کہ جو غلام، جو نوکر، وہ ہمیشہ اپنے مالک کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے کھانے کے لیے مالک، ان کے پہننے کے لیے مالک، مصیبت دکھ درد میں مالک ہی ان کی مدد کرتا ہے۔ تو زبور نویس کیا کہتا ہے کہ میری بھی آنکھیں تیری طرف لگی، یعنی ہر چیز کے لیے میں خداوند تجھ پر انحصار کرتا ہوں، کسی اور پر نہیں، کیونکہ میری ہر چیز کو دینے والا تو ہی زندہ خدا ہے۔ یہ حقیقت میں خدا پر ہمارا بھروسہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اس پر کتنا زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اب اور پھر ہمیں زبور 122 بھی وہی ہے جو صہیون کے متعلق ہی ہے۔ تو لکھا ہے، آپ آج بھی اس بات کو یاد کرتے ہیں، لکھا ہے یروشلم کی سلامتی کی دعا کرو، وہ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں اقبال مند ہوں گے۔ آج ویسے بائی دی وے یروشلم کا مطلب کیا ہے؟ امن، سکون، سلامتی کا شہر۔ لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے
जब से यरूशलेम तामीर हुआ है, वक्फे वक्फे के बाद ये जंगो जदल का मरकज है। और आज भी आप देखते हैं कि यहां पर जंगो जदल हो रही है। ये ज़बूर जब लिखा गया तो उस वक्त भी ऐसा ही हाल था। शायद दाऊद के वक्त में थोड़ा सुकून था, लेकिन उसके बाद सुलेमान के बाद क्या हुआ? यरूशलेम से सलामती उठ गई। यहां पर इस शहर को कितनी बार तबाह कर दिया गया। कहां ये 70 साल तक लोग गुलामी में चले गए। ये कहां टाइटस ने शहर को जलाकर राख कर दिया। किस तरह मकदस को जला दिया गया, किस तरह खुदा की हैकल को तबाह किया गया, किस तरह खुदा के बर्तनों को नबूकतनजर ले गया। कौन सा ऐसा वक्त नहीं आया जहां पर ये शहर जंगो जदल का मरकज ना रहा हो। हकीकत में खुदा क्या कहता है इस ज़बूर के जरिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, यरूशलेम की सलामती की दुआ करो। आज तो सलामती वहाँ है ही नहीं, दुआ क्या करनी है। हम दुआ करते हैं, लेकिन खुदा हकीकत में उस यरूशलेम की बात कर रहा है, वो यरूशलेम जिसका बनाने वाला और मेहमान खुदा है। आप जानते हैं इब्राहिम, इसाक और याकूब ने कभी अपना घर तमीर नहीं किया। क्यों? वो खैमों में रहे। उनकी नजरें उस शहर की जानब थी। इब्रानियों के 11वें बाब में लिखा है, जिसका बनाने वाला और मुमार खुदा है। देखिए, ज़ाहिरीन जब इस पहाड़ पर चढ़ते थे, इस पहाड़ पर इतना सफर लंबा करके, तो उनके कदम जब फाटकों के अंदर आते थे, कहते हैं, ऐ यरूशलेम, हमारे कदम तेरे फाटकों के अंदर है। हम भी वो वक्त आने वाला है जब हम यरूशलेम के उन फाटकों के अंदर होंगे। जब वो सहून में जाते तो हर कोई खुदा की हमद व सताइश कर रहा, हर एक आवाज उसके लिए उठती थी, क्योंकि खुदावंद उनकी आवाज को सुनता था। और आज जब आप सताइश करते हैं तो खुदावंद आपकी आवाज को सुनता है। और ये लोगों के मसाइल अदालत को हल करने का सबब बनता था। बहुत से मसाइल को हल करने का सबब भी बनता था। यहां पर ज़बूर 122 उसकी 5 आयत में लिखा है, क्योंकि वहां अदालत के तख्त यानी दाऊद के खानदान के तख्त कायम हैं। किस लिए अदालत? बहुत से लोगों के साथ नाइंसाफी की जाती थी, बहुत से लोगों को अजियत दी जाती थी, लेकिन वो यरूशलेम में जब आते थे तो वो इंसाफ के तलबगार होते थे। और हम लोग जो आज ज़्यादतियों का शिकार हैं, उस यरूशलेम की तरफ सफर कर रहे हैं जहां पर हमें भी इंसाफ मिलने वाला है। लेकिन जो चीज इसमें नुमाया है वो कौन सी है? खुशहाली के लिए अमन। 6 आयत में लिखा है, खुशहाली के लिए अमन। और फिर लिखा है कि जहां पर आराम के लिए अमन होगा, हम आंकी के लिए अमन होगा। जो लोग खुदा से मिलने में खुशी महसूस करते हैं, वो आज अपनी कलीसिया की भलाई की तलाश करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि खुदा उन्हें हर तरह की मदद फराहम करता है। ज़बूर 87 और उसकी 5 आयत में लिखा है, बल्कि सून के बारे में कहा जाएगा कि फलां आदमी उसमें पैदा हुए और हक ताला खुद उनको क़याम बख्शेगा। सहून में पैदा होने वाले कौन लोग हैं? यहां पर क्या लिखा है? बल्कि सहून के बारे में। ज़बूर 87 निकालिएगा मेरे साथ। व्हाट अ मैसेज। जहां पर सहून के मतलब जब बात की जाती है तो कहती है फलां शख्स वहां पैदा हुए और हक ताला उनको क़याम बख्शेगा। ये कौन से लोग हैं भाई? ज़बूर 87 जहां पर लिखा है,
اس کی بنیاد مقدس پہاڑوں میں ہے۔ خداوند صہیون کے پھاٹکوں کو یعقوب کے سب مسکنوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ اے خدا کے شہر، تیری بڑی بڑی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ میں رحیب اور بابل کا یوں ذکر کروں گا کہ وہ میرے جاننے والوں میں ہیں۔ واہ، بابل میرے جاننے والوں میں ہے۔ اور پھر کیا لکھا ہے؟ فلسطین اور زوم اور کوش کو دیکھو، یہ وہاں پیدا ہوا تھا۔ کیا مطلب یار کہ فلاں فلاں آدمی اس میں پیدا ہوئے؟ یہ تو کسی اور ملکوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہاں پیدا ہوئے۔ اور پھر خدا کیا کہتا ہے؟ بلکہ صہیون کے بارے میں کہا جائے گا کہ فلاں فلاں آدمی اس میں پیدا ہوئے، اور حق تعالیٰ خود ان کو قیام بخشے گا، کیونکہ قوموں کے شمار کے وقت درج کرے گا کہ یہ شخص وہاں پیدا ہوا۔ یعنی تمام قوموں کو، پوری دنیا کو صہیون کہا گیا ہے، اور جو لوگ اس میں بسیں گے وہ یقیناً خدا کے لوگ ہوں گے۔ ماضی میں خدا نے عبادت کے لیے مخصوص جگہوں کا انتخاب کیا تھا۔ کیا ان جگہوں میں ایک جگہ ایسی نہیں تھی جس کو سلا کہا جاتا ہے، جس میں سامویل رہتا تھا؟ لیکن برائی کی وجہ سے اس کو تباہ کر دیا گیا۔ ہیکل کی تعمیر کے بعد صہیون نے موریا پہاڑ کو گھیر لیا، جہاں پر ابراہیم نے قربانی چڑھائی تھی۔ کوئی بھی جگہ نجات کا منصوبہ بہتر طور پر نہیں سکھا سکتی۔ لہٰذا اے شہر، اے خدا کے شہر، تیری بڑی بڑی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ تیری بڑی بڑی کیا خوبیاں ہیں کہ بہت سے لوگ، بابل، فلسطین، دوسرے ممالک کے لوگ، ان سے کہا جائے یہ کہاں پیدا ہوئے؟ لیکن خداوند کے گھر میں ہے۔ سون سے نکلنے والی نجات تمام اقوام کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جو لوگ اس نجات کے پیغام کو قبول کرتے ہیں وہ صہیون میں پیدا ہونے کے طور پر درج کیے جائیں گے کہ وہ خدا کے صہیون کے متعلق سوچتے ہوئے خدا کی حمد و ثنا ہمارے دلوں میں آتی ہے۔ کوئی صہیون وہ پتھر ہے جو پہاڑ بن گیا اور زمین پر پھیل گیا۔ دانیل 2 باب اس کی 44 اور 45 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح وہ پتھر مورت پر گرا اور تمام دنیا پر چھا گیا۔ اور وہ پتھر کون تھا؟ وہ یسوع مسیح ہے جو اپنی حکومت کو قائم کرے گا۔ ہم جو اس پہاڑ پر پیدا ہوئے ہیں ہمیشہ وہی رہیں گے۔ واٹ اے جوائے! جیسے میں نے مکاشفہ 14واں باب اور اس کی پہلی آیت میں آپ کے لیے پڑھا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا لکھا ہے زبور 46 اس کی 11ویں آیت میں، لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ ہمارے ارد گرد پیدا ہونے والے مسائل کا سامنا جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا ہمارا مددگار ہے۔ وہی ہماری مصیبت میں ہمارے لیے مستد مددگار ہے۔ جو لوگ خدا کو نہیں جانتے انہیں مصیبتوں، آفات اور جنگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن خدا ان جنگوں کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور آفات اور تباہی میں اپنا رد عمل بھی دکھاتا ہے۔ زبور 46 نکالیے گا میرے ساتھ ذرا۔ زبور 46 یہاں پر لکھا ہے، ہماری خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستد مددگار۔ اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑوں کی تہ میں ڈال دیے جائے، خواہ اس کا پانی شور بچائے اور موجزن ہو اور پہاڑ اس کی طوفانی سے ہل جائیں۔ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خداوند کے شہر کو یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو قوت ملتی ہے۔ خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ قومیں جنجلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی، وہ بول اٹھے، زمین پگھل گئی۔ لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ جس طرح لوگوں پر آفتیں، مصیبتیں، جنگیں آتی ہیں، خدا اپنے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ جس طرح وہ آیات جو ہمیں خدا کے تحفظ کے بارے میں یہاں بتاتی ہیں
ज़बूर 46 खुदा की हिफाजत के बारे में है, किस तरह लोग खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है, किस तरह वो उन्हें बचाता है, किस तरह वो मुसीबत दुख दर्द में उनके साथ खड़ा हो जाता है। ताहम हमें आज इन मुसीबतों का सामना है, लेकिन जब खुदा कौमों के दरमियान सर बुलंद होगा तो ज़मीन यरूशलेम, खुदा का यरूशलेम बुलंद होगा। हमें यकीन दहानी कराई गई है कि खुदा अपने मुक़द्दस से, चौथी आयत में लिखा है, हमें ज़िंदगी अता करेगा और हमें सब्र के साथ इंतज़ार करने के लिए खुदा कहता है। खामोश हो जा, 10 आयत में पढ़ना चाहता हूँ, 46 बाब और उसकी 10 आयत लिखा है, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ, मैं कौमों के दरमियान सर बुलंद हूँगा, मैं सारी ज़मीन पर सर बुलंद हूँगा। खुदा बुलंद है सब्र करने के लिए, कहता खामोश हो जाओ, जान लो कि मैं खुदावंद हूँ। तो मैं और आप यकीनन उस दिन के इंतज़ार में हैं जब खुदा हमारे साथ सुकूनत करेगा और वो सुकून का पहाड़ होगा। जो खुदा उन पर तवक्कल करते हैं वो कोई सहून की मानद हैं, जो अटल बल्कि हमेशा कायम है। ज़बूर 125 में लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? पहली आयत में लिखा है, खुदा का भरोसा रखने वाले सहून पहाड़ की तरह अटल है, अटल जिसे हिलाया नहीं जा सकता। खुदा हमेशा अपने लोगों के साथ भलाई करता है। बदकार हमेशा बातें नहीं करेंगे जो आज आप देखते हैं। हम उस पर भरोसा रखना जारी रखें, हालात किसी भी तरह के हों, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों के लिए भलाई पैदा करता है। अगर हम उस पर भरोसा रखना छोड़ दें तो यकीनन हम तबाह हो जाएंगे। तो ये वक्त है कि हम उस पर भरोसा रखें। लेकिन जो अपनी 5वीं आयत 125 उसकी 5वीं आयत में लिखा है, लेकिन जो अपनी टेढ़ी राहों की तरफ मुड़ते हैं उनको खुदावंद बदकारों के साथ निकाल ले जाएगा। यानी कि हमें कुछ भी हो, हमें सहून पहाड़ की तरह अटल रहने के लिए कहा गया है। कुछ भी हो, हमें आज क्यों ज़रूरी है सहून का पहाड़। और देखें, बनी इसराइल खैमों में रहते थे, वहां पर फसह का खाना तैयार किया जाता था। फसह का खाना माजी की याद करता है। जब वो ईद फसह, ईद पेंतिकोस्त और ईद क़याम के वक्त तक जाते थे तो वो तमाम चीज़ों का हिसाब रखते थे। आज जब वो फसह का खाना तैयार करते, खाते, माजी की याद करते, लेकिन यीशु मसीह ने इस खाने को शायरबानी में बदल दिया। जब आप उसकी शायरबानी में हिस्सा लेते हैं तो यकीनन याद रखें कि वो उस वक़्त को याद करें जब बनी इसराइल लोग दूर दराज से सफ़र करके ईद फसह मनाने आते थे। खुदा की दी हुई आज़ादी आपके लिए और मेरे लिए भी आम है। आज हम उम्मीद रखते हैं कि हम जब उसके सामने पेश होते हैं शायरबानी में तो वो माजी की गलतियों को माफ़ करता है, हमें हमारे गुनाहों से माफ़ी मिलती है और हम उस दिन के इंतज़ार में हैं। जैसे सहून के पहाड़ पर जाते हुए उन्हें पता था कि यहाँ पर हमें इंसाफ मिलेगा, हम उस दिन के इंतज़ार में हैं जहाँ आज खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है जो इस वक्त अदालत कर रहा है। प्रकाशित 14वां बाब उसकी 6ठी आयत और 7वीं आयत में लिखा है, उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है, यानी कि आएगा। उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है। यरूशलेम के लिए आज अमन की दुआ की जाती है। अमन आपको कहीं नहीं मिल रहा। हम आज यरूशलेम के अमन की जब बात करते हैं तो हम उस यरूशलेम की बात करते हैं जब खुदा हमारे साथ सुकूनत करेगा और हम उस दिन के इंतज़ार में हैं, क्योंकि तमाम चीज़ें
तमाम चीज़ों का मरकज़ यीशु मसीह की अब्दी बादशाहत है, जो वो हम सब के लिए तैयार कर रहा है। तो सहून, यकीनन आज वहाँ पर कुछ नहीं है सिवाय पहाड़ के। खुदा की सुकूनत नहीं है, खुदा आसमान में है और वो अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है नए यरूशलेम के साथ। तो आए हम उस दिन की तैयारी करें, यरूशलेम के लिए दुआ करें कि खुदा जल्द इस दुनिया पर वो यरूशलेम कायम करे जिसके बासी आप हैं और जिसका बासी मैं हूँ। खुदावंद आपके साथ और आपको बरकत से नवाजे। आमीन।